ناظرین، منگولوں کی دہشت اور ہولناکی کے بارے میں آپ نے کتب میں پڑھا ہی ہوگا۔ منگولوں کے مسلمانوں پر مظالم کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ترک ڈرامہ سیریل دیریلیس ایرترل میں منگولوں کے ان مظالم کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان منگولوں کے مظالم جان سکیں۔ یہ منگول کون تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی، اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنے والے منگولوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ کون سی اسلامی سلطنت تھی جس نے منگولوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ منگولوں کی اسلامی سلاطین سے جنگوں کا مکمل احوال جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ منگول سلطنت کا بانی چنگیز خان، جس کا اصل نام تموجن تھا، 1216 میں کارا خطائی سلطنت کے خلاف فوج لے کر نکلا۔ چین کی ین حکومت کے خلاف چنگیز خان کی مہمات جاری تھیں۔ کارائی خطائی سلطنت کو 1218 میں چنگیز خان نے ختم کر دیا اور ین ریاست کے خلاف ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کارا خطائی سلطنت کے ساتھ خارزم شاہی سلطنت آباد تھی۔ خارزم شاہی سلطنت کے سلطان علاؤ الدین محمد نے عباسی خلیفہ سے بغاوت کر کے ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی۔ عباسی خلیفہ الناصر نے چنگیز خان کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس بغاوت کو کچلنے میں مدد دے، لیکن چنگیز خان چونکہ چین میں اپنی مہمات میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خلیفہ کو انکار کر دیا، اور دوسری طرف اس کی خارزمی سلطنت کے ساتھ تجارت چل رہی تھی جو کافی منافع بخش تھی، اس لیے وہ کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے امن معاہدہ کر لیا اور اس نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ میں اس سرزمین کا خان ہوں جہاں سے سورج ابھرتا ہے، اور تم اس سرزمین کے سلطان ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ ہم کسی تنازع میں نہیں پڑتے اور امن اور دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ 1219 میں اس نے 500 مسلمانوں اور منگولوں کے ایک قافلے کو قالینوں کی تجارت کے لیے خارزم بھیجا۔ خارزمی شہر ایترر کے گورنر انلچوک نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ سب قالینوں کے تاجر نہیں بلکہ منگول جاسوس ہیں جو مخبری کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس نے سلطان علاؤ الدین محمد کو بھی ان کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب چنگیز خان کو ان کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے اپنے 3 قاصد سلطان کے پاس بھیجے، ان میں سے 2 منگول اور 1 مسلمان تھا۔ سلطان علاؤ الدین محمد نے ان 2 منگولوں کے چہرے منڈوا دیے جبکہ مسلمان کا سر منڈوا دیا۔ ان تینوں کو اسی حالت میں چنگیز خان کے پاس واپس بھیجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ان سب تاجروں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ چنگیز خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے خارزمی سلطنت کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ین ریاست کے خلاف اپنی جنگ کو مؤخر کیا اور آندھی طوفان بن کر خارزم شاہی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ایترر کے گورنر انلچوک پر حملہ کیا، اس کے تمام سپاہی مار دیے، اس کے محافظ دستے کو قتل کر دیا۔ انلچوک کو موت کی سزا سنائی گئی اور اس کی آنکھوں اور کانوں میں چاندی پگھلا کر ڈالی گئی۔ یہ منگولوں کے مسلمانوں پر مظالم کا آغاز تھا۔ سلطان علاؤ الدین محمد نے اپنے بیٹے جلال الدین مینگبورنو کے ساتھ مل کر منگول یلغار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں سمیت اس جنگ میں آیا تھا۔ 2 سال جاری رہنے والی اس جنگ میں چنگیز خان نے خارزمی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ منگول جو صرف چین تک محدود تھے، اب بخارا اور سمرقند سے ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچ چکے تھے۔ علاؤ الدین محمد مر گیا، جس کے بعد جلال الدین مینگبونو سلطان بنا۔ یہ وہی سلطان جلال الدین ہے جسے تاریخ جلال الدین خارزم شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1221 میں افغانستان کے علاقے پروان میں جلال الدین خارزم شاہ اور منگولوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خارزم شاہ نے منگولوں کو شکست فاش دے دی۔ اس نے منگول کمانڈر شیگی کوتوگو کو عبرتناک شکست دی۔ جلال الدین خارزم شاہ جانتا تھا کہ وہ چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جلد از جلد ہندوستان کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران چنگیز خان اس شکست کا بدلہ لینے خود آ گیا۔ اس مرتبہ اس نے خارزم شاہ کو دریائے سندھ کے کنارے آ لیا اور اسے شکست دی۔
خارزم شاہ چند ہزار سپاہیوں کے ہمراہ دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان کی جانب بھاگ گیا۔ یہ جنگ جس مقام پر لڑی گئی وہ موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ چنگیز خان واپس منگولیا چلا گیا اور 20,000 سپاہی خارزم شاہ کے پیچھے بھیج دیے، جنہیں ملتان کے قریب خارزم شاہ نے شکست دی۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خان منگولوں کا حکمران بن گیا۔ اس نے خارزم شاہ کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے بہترین کمانڈر اس کے پیچھے بھیجے۔ دہلی کے سلاطین منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خارزم شاہ نے ایران جانے کا سوچا، لیکن راستے میں ہی اس کی منگولوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس لڑائی میں جلال الدین خارزم شاہ مارا گیا اور خارزمی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی پہلی کامیابی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی اولاد مسلمان ریاستوں کے خلاف عذاب بن کر نازل ہوئی۔ خارزم سلطان کی ایک غلطی کی وجہ سے منگول چین سے فلسطین تک کے حکمران بن گئے۔ اوکتائی خان کے دور میں ایران، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک فتح ہو چکے تھے۔ تمام مسلمان حکمران اوکتائی خان کی اطاعت قبول کر چکے تھے اور اس کو ٹیکس دیتے تھے۔ منگول عیسائی اور بازنطینی ریاستوں کو بھی فتح کرتے جا رہے تھے۔ اس دور میں سلجوق سلطان غیاث الدین کے خسرو ثانی نے منگول سلطنت سے بغاوت کر دی۔ 1241 میں اوکتائی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا گویوک خان منگول سربراہ بن گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ سلجوق سلطان گویوک خان کے پاس منگولیا آئے اور اطاعت قبول کرے۔ سلطان نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور خراج دینے سے بھی منع کر دیا۔ 1243 میں منگول کمانڈر بیجو نویان کی قیادت میں منگول فوج اناطولیہ پر حملہ آور ہوئی۔ سیواس کے قریب کوسے ڈاک کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلجوق سلطان کے ساتھ تبریز کے حاکم اور جارجیا کے حکمران کی فوجیں بھی شامل تھیں، جو سلطان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ جنگ شروع ہوئی تو منگولوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سلجوقی فوج ان کے پیچھے جانے لگی۔ اس دوران منگول فوج نے ان کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ اس جنگ میں غیاث الدین کو شکست ہوئی۔ سلطان جان بچا کر اناطولیہ بھاگ گیا۔ تبریز اور جارجیا بھی اب منگولوں کے رحم و کرم پر تھے۔ منگولوں نے سیواس اور کیسری تک کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ نویان کو اس جنگ کے بعد مملوک سلطانوں کے خلاف مہمات کے لیے بھیج دیا گیا۔ سلطان نے اطاعت قبول کر لی اور ٹیکس دینے کی حامی بھر لی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں شکست کے بعد کسی مسلمان ریاست نے براہ راست منگولوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ گویوک خان کے بعد مونکے خان منگولوں کا سربراہ بن گیا۔ اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو مسلم علاقے فتح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فارس کے نزاری اسماعیلی حکمران کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس نے عباسی خلیفہ المستعصم سے فوجی امداد مانگی۔ خلیفہ مستعصم نے مونگے خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور فوجی تو دور کی بات ٹیکس دینے سے بھی انکاری ہو گیا۔ 1258 میں فارس کی مہم سے فارغ ہو کر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ 40 دن تک بغداد میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو شکست دینے کے بعد اس کو قید کر لیا۔ کئی عباسی شہزادوں نے بھاگ کر مصر میں مملوک سلطنت میں پناہ لی۔ بغداد پر قبضے کے بعد ہلاکو خان اس خطے کا مضبوط حکمران بن گیا تھا۔ اس نے اس سارے علاقے کو جو اس نے فتح کیا تھا ملا کر ایک چھوٹی سلطنت الخانی قائم کر لی۔ 1260 میں ہلاکو خان نے مملوک سلطان سیف الدین قطز کو ایک پیغام بھیجا جس کے سرے ورق پر لکھا تھا: مشرق و مغرب کے بادشاہوں کے بادشاہ عظیم خان کی جانب سے مملوک سلطان کی طرف جو ہماری تلواروں سے بچ کر بھاگ نکلا۔ اس پیغام میں ہلاکو نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مونکے خان کی اطاعت نہ قبول کی تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہلاکو نے لکھا کہ ہم تمہاری مساجد مسمار کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کتنے کمزور ہو۔ سلطان سیف الدین قطز نے اس پیغام رسا کو قتل کروا دیا اور اس کی گردن چوک پر لٹکا دی۔ جب ہلاکو خان کو علم ہوا تو اس نے مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عین جالوت کے مقام پر یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوک فوج کے ساتھ ایوبی فوجی بھی شامل تھے جنہیں ہلاکو خان پہلے شکست دے چکا تھا۔ ہلاکو خان خود اس جنگ میں شامل نہیں تھا کیونکہ مونکے خان کی وفات کے بعد منگولیا کی سلطنت پر حکمرانی کے لیے جنگ جاری تھی۔ ہلاکو خان کا بھائی قبلائی خان منگول حکمران بن چکا تھا
لیکن اس کا چھوٹا بھائی اریکبو کے اس سے بغاوت کر چکا تھا۔ اس کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان کی حمایت حاصل تھی۔ ہلاکو خان برقع خان کو روکنے کی غرض سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ منگول فوج کا سربراہ کتبوگا تھا، جبکہ مملوک فوج کا سربراہ سلطان سیف الدین قطز اور کمانڈر بیبرس تھا۔ یہی بیبرس بعد میں مملوک سلطان بنا اور رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور ہوا۔ بیبرس چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا اور منگولوں کے جنگی حربوں کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا، اس لیے سلطان سیف الدین نے اسے تمام اختیارات دیے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں اس نے پہلے تو بڑھ چڑھ کر منگولوں پر حملے کیے اور پھر اس نے منگولوں کے ساتھ وہ کیا جو ان کا ٹریڈ مارک تھا، یعنی میدان جنگ میں پیچھے ہٹنا۔ منگول یہ کیا کرتے تھے کہ دوران جنگ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے تھے، اور جب مخالف فوج اپنی محفوظ جگہ چھوڑتے تو یہ ان پر حملہ کر دیتے۔ بیبرس نے ان کے ساتھ یہی چال چلی۔ اس نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور پہاڑ کی جانب ہٹنے لگا۔ کتبوگا اس چال کو سمجھ نہ سکا اور ان کے پیچھے جانے لگا۔ منگول فوج نے اپنے مورچے چھوڑ دیے۔ ان کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب تین اطراف سے ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اس جنگ میں منگولوں کو بری طرح شکست ہوئی اور مملوکوں نے عین جالوت کو منگولوں کی قبر بنا دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان خود مملوک سلطنت پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ برقع خان چنگیز خان کے بیٹے جوچی کا بیٹا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، اور ہلاکو خان کی جانب سے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر وہ غصے میں تھا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق برقع خان نے منکے خان کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے کہا تھا، ہلاکو نے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کیا اور خلیفہ کو قتل کیا۔ اللہ کے حکم سے میں اس کو ان بے گناہ مسلمانوں کے خون میں جرم کی سزا دوں گا۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب چونکہ منگولیا میں اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، مملوکوں سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہلاکو خان کو گولڈن ہووڈ کے برقع خان سے بھی خطرہ تھا، اس لیے وہ خود آذربائیجان میں ہی رہا اور 6000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر بیدور نامی کمانڈر کی کمان میں شام ایلیپو یا حلب بھیجا۔ انہوں نے حلب میں موجود تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا اور شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے قریب خمس کے مقام پر ان کا سامنا مملوکوں کی ایک فوج سے ہوا۔ 1500 مسلمان سپاہیوں کی اس فوج نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست کے بعد ہلاکو خان نے مملوکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس نے آذربائیجان میں ہی رہنا بہتر سمجھا اور برقع خان کے مستقل خطرے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ اس نے گولڈن ہووڈ پر حملہ کر دیا، لیکن برقع خان کی فوج نے اس کو شکست دے دی۔ اس نے دوسرا بڑا حملہ کیا جس میں اس کو کامیابی ملی اور برقع خان کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباقا کو برقع خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور خود منگولیا چلا گیا، جہاں 1265 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اباقا نے برقع خان کی فوج کا پیچھا کیا، لیکن وہ برقع خان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آذربائیجان کے قریب منگولوں کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست منگولوں کے ہی ہاتھوں ہوئی۔ بس یہ وہ منگول تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے۔ برقع خان سے شکست کے بعد اباقا نے کبھی مڑ کر گولڈن ہووڈ کی جانب نہ دیکھا، البتہ اس کے دل میں مملوکوں سے بدلہ لینے کی خواہش ضرور موجود تھی۔ اس نے اپنے باپ ہلاکو خان کی چھوڑی ہوئی الخانی سلطنت سنبھال لی۔ 1277 میں مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے سلجوق روم کے مرکز اناتولیا پر حملہ کر دیا۔ سلطان بیبرس اور منگولوں کے درمیان البستان کے مقام پر جنگ ہوئی۔ دونوں طرف کی فوجوں کی تعداد تقریباً 14,000 تھی۔ سلطان بیبرس کو اناتولیا میں موجود ترک قبائل کی مدد حاصل تھی جو خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایرانی حکمران معین الدین سلیمان پروانہ نے بھی اسے مدد کرنے کا یقین دلایا تھا، لیکن پروانہ کی حکومت کی سرحدیں منگول الخانی سلطنت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ منگولوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ پروانہ ان کی طرف ہے، جبکہ اس ساری جنگ کے دوران پروانہ اور ترک قبائل کسی کی بھی مدد کو نہ آئے۔ اس جنگ میں بھی بیبرس نے منگولوں کو شکست دی اور اناتولیا کے دل کیسری تک پہنچ گیا۔ اس نے مسلم حکمرانوں کو بحال کیا اور واپس مصر روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کے بعد اباقا نے اپنے بیٹے گیخاتو کو اناتولیا پر واپس قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ گیخاتو نے اناتولیا کے سلجوق حکمرانوں کو شکست دی
اور پھر سے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور وہ اپنے اقتدار کو قائم نہ رکھ سکے۔ 1300 کے بعد عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جس نے اناطولیہ سے منگولوں کا مکمل صفایا کر دیا۔ 1300 کے بعد منگول صرف وسط ایشیا اور پھر منگولیا تک محدود ہو گئے۔ منگولوں نے تقریباً 150 سال تک 93 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کے متعدد علاقے فتح کیے، خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا اور بیت المقدس تک کا علاقہ منگولوں کے قبضے میں چلا گیا۔ چنگیز خان سے لے کر توغان تیمور تک منگول سلطنت نے دنیا پر وہ مظالم ڈھائے جن کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، منگولوں کی جنگوں کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ اگر آپ بازنطینیوں اور مسلمانوں کی جنگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔